کریم ہے تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے، اپنے رنگ میں رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو کریم ہے تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ تو کریم ہے تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ نہیں کوئی تجھ سا دوسرا، نہیں تجھ سا کوئی بھی دوسرا، تو کبیر ہے تو علیم ہے۔ رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مولا، مولا رنگ دے مولا، مولا مولا مولا، مولا رنگ دے مولا، مولا یہ لطافتیں یہ عنایتیں تیرے کرم کی وضاحتیں، یہ لطافتیں یہ عنایتیں تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلوں میں ہے تو شمیم ہے۔ رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، مجھے رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے۔ تو بعید بھی تو قریب بھی، تو محب بھی ہے تو حبیب بھی، تو بعید بھی تو قریب بھی، تو محب بھی ہے تو حبیب بھی، تو بعید بھی تو قریب بھی، تو محب بھی ہے تو حبیب بھی، تو حرارت دل عاشقہ، تو حرارت دل عاشقہ، تو نشان عقل سلیم ہے۔ مجھے رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مولا، رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، رنگ دے مجھے، رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے مولا، مولا رنگ دے مولا، مولا مولا مولا، مولا رنگ دے مولا، مولا مولا مولا، مولا رنگ دے مولا، مولا مولا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، اللہ یبارک، اللہم زد فزد جناب، ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ۔ آج خوبصورت آواز اور خوبصورت آغاز ہے جناب ہماری بہت ہی پیاری حبیبتی عزیزتی اختی محترمہ شمائلہ ناصر خان کی جانب سے، اور ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجعلنا من النساء الصالحات، اللہم ارحمنا جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالی کے خوبصورت نام اور کلام سے آغاز ہوا، مجھے رنگ دے مولا، اپنے رنگ میں رنگ دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جس رنگ کو، یعنی آج ماہ رمضان اور خواتین میں ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں، جس رنگ کو ہم پہ دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب ماں سوا اللہ سے بچتے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہمیشہ
کوشاں رہنا ہے، یعنی رذائل اخلاق سے بچنا ہے، سیئات اعمال سے بچنا ہے، یعنی فکر کی تطہیر کا سامان کرنا ہے، یعنی تصفیہ قلب کرنا ہے، یعنی روح کے اندھیروں کو دور کرنا ہے اور اپنی روح کو، اپنی سول کو، یعنی وی ہیو ٹو کلین اپ our hearts and our souls. کس طرح روح کی تطہیر کا اور روح کی جلا کا، اس میں نور پیدا ہو، اس میں روشنی پیدا ہو، سامان کرنا ہے. اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے، اسپریچول گروتھ کی بات کرنی ہے، روحانی ترقی کی بات کرنی ہے. اور یہ ترقی کے مراحل ہمیں درجہ بدرجہ یعنی گریجولی طے کرتے چلے جانا ہے. آج بات ہو رہی ہے جناب تزکیہ نفس کے تعلق سے. تزکیہ یعنی پاک کر دینا علائشوں سے، کثافتوں سے، آلودگیوں سے اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے، کیونکہ وہی فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یعنی بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. آج بہت اچھا ہمارا موضوع اور عنوان ہے اور اس حوالے سے کلام ہوگا، اور بہنوں آپ سب نے شامل ہونا ہے اور بہت سارے پوائنٹس انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ جس سے ہم سب کو سیکھنے اور سمجھنے کے پہلو ملیں گے، پوائنٹس ملیں گے، نکات ملیں گے. ہمارے ساتھ جو اسکالر موجود ہیں، میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ آن دی سیٹ. یہ میں سمجھتی ہوں کہ تزکیہ کے لیے جب مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، میں بہت چھوٹی تھی، تو بہت ساری باتیں میں نے آپ سے سیکھی ہیں اور سخن پرور ہیں اور باکمال ہیں. ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوبی صاحبہ، السلام علیکم. آپا وعلیکم السلام. آپا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں آپ سب. آج کا موضوع بہت اچھا ہے، بے شک، بالکل اور میرا بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے انشاءاللہ آپ سے ہمیں. آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، ماشاءاللہ آپ ہونہار ہیں اور نوجوان نسل آپ پہ ناز کرتی ہے، اور ہم ان کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں. ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید موجود ہیں. السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام. کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ. یہ جو اسپریچول گرومنگ ہے، یہ جو روحانی ترقی کی منازل ہے، آج اس پہ بات ہوئی ہے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ جو تیسری مہمان ہیں، ہم نے انہی کی خوبصورت آواز سے آج کے پروگرام کا جناب آغاز کیا، اور میں ان کے حوالے سے یہ کہتی ہوں کہ ان کی آواز مجھے بہت پیاری لگتی ہے. اور یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عقیدت و ارادت کے گلزار جب یہ کھلاتی ہیں نا، تو یہ ایسا رنگ جما دیتی ہیں. آپ نے کلام بھی صحیح سلیکٹ کیا اس حوالے سے کہ پھر آپ کا ہمیں کوئی ہم پلہ اور ثانی نظر نہیں آتا. ہم بھی آپ کے فین ہیں اور آپ کے سارے فینز آج آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور آپا یہ جو تزکیہ نفس ہے اس پہ کلام کیجئے قرآن و حدیث کی روشنی میں. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. صدق اللہ مولانا العظیم. تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ اس لفظ پر غور کریں تو زکاة سے ہے، جس کا معنی پاک صاف کرنا اور نشو و نما دینا. اب زکوٰۃ کا لفظ بھی اسی سے ہے، مادہ اس کا یہی ہے. زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے. اور تزکیہ نفس کیا ہے؟ جیسے آپ نے بھی شروع میں بتایا کہ نفس کو اللہ نے فرمایا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں چیزیں انسان کے اندر ہیں، شر بھی ہے اور خیر بھی ہے. تو نفس کو شر کے ہر پہلو سے بچانا، آلودگیوں سے بچانا، رذائل سے بچانا، ناپسندیدہ مکروہ کبھی چیزوں سے اسے بچانے کی کوشش کرتے رہنا، تاکہ انسان زیادہ درجے کمال پہ اللہ کی بندگی کرے. اور ایسے کرے کہ وہ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، شمائلہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے، کہ اس کی صفات اس بندے کے اندر ایسے آ جائیں کہ اس کے عمل سے نظر آئیں، اس کے ظاہر سے نظر آئیں، یعنی ظاہر بھی حسین ہو، باطن بھی حسین ہو. ایسے عمل کی ایسی شان اس سے اس کا ظہور ہو. یہ تزکیہ نفس ہے. اور اولیاء نے ساری زندگی نفس کے تزکیے میں محنت کی، جدوجہد کی. اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ نفس کا تزکیہ ہو گیا بس اب تو با کمال ہو گیا، نہیں. پھر حملہ کرتا ہے نفس، پھر شیطان آ کے اس کو مشورے دیتا ہے. تو یہ ایک سٹرگل ہے مسلسل ایک بندے کی. پھر آپ دنیا میں دیکھیں تو دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہے نفس کے غلام. یہ وہ لوگ ہیں زمین، زر
اور جن کا وہ ظن اس کے گرد گھومتی رہتی ہے، ان کی فکر، ان کا خیال، ان کی سوچ. اور اس سے آگے بڑھے تو نفس کے غلاموں میں آتے ہیں اقتدار چاہنے والے، اختیار چاہنے والے، طاقت چاہنے والے. تو یہ سب کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مادہ پرست ہیں، نفس پرست ہیں، نفس کے غلام ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو نفس کا تزکیہ کر کے خود کو آزاد کر لیتے ہیں. یہ آزاد ہو گئے، ان کا بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ آئے تو دنیا کو سائڈ سے نکال دیتے ہیں، اور جب معاملہ اللہ کے ساتھ آئے تو جہنم اور جنت کو نکال دیتے ہیں. اس اللہ سے محبت ایسی خالص ہو کر کرتے ہیں، خالص ہو کر، خالصاً لوجہ اللہ. ہر عمل، ہر ظاہر باطن، ان کی تنہائی کی وہ اپنی ایسی حفاظت کرتے ہیں کہ اللہ ان کی انجمن کو اچھا بنا دیتا ہے. سبحان وہ آخرت کی فکر ایسے کرتے ہیں کہ اللہ ان کی دنیا کو اچھا بنا دیتا ہے. تو در حقیقت تزکیہ نفس کامیابی کی شاہراہ ہے. اور اللہ نے کتنی قسمیں کھانے کے بعد پھر کہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. بامراد ہو گیا وہ جس نے نفس کو پاک کر لیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ٹھہرا، زمین میں دھستا چلا ناکام ٹھہرا. اور وہ بلندیوں پہ جا رہا ہے. جی بالکل وہی والا جو وہاں اس نے اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تو وہ جو جانوروں سے بدتر زندگی ہے وہ ان کی ہے جو نفس کے غلام ہو کے، مادہ پرست ہو کے نفس پرست ہو گئے. تو در حقیقت خدا پرستی تب آتی ہے جب بندہ خالصاً لوجہ اللہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، ضبط نفس کی مشقیں کرتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، مجاہدے کرتا ہے، اپنے آپ کو نکالتا ہے علائشوں سے، گندگیوں سے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق اس میں پنپتے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو نفس کی اقسام ہے. نفس امارہ وہ ہے جو برائی پر اکساتا رہتا ہے، قرآن مجید میں بیان ہوتا ہے 13ویں پارے میں. اسی طرح نفس مطمئنہ وہ ہے جو اولیاء کا نفس ہے، جنہوں نے نفس کا تزکیہ کر لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ. جناب یہ تقویٰ کی منازل ہیں، یہ لائف لانگ پروسیس ہے اور کنٹینیوس پروسیس ہے. یعنی ایسا نہیں کہ ایک دفعہ ایک کام ہو گیا، آپ نے کرتے چلے جانا ہے اس کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے. اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان نعمت افطار، یہ ہیوج ٹرانسمیشن اس ذرائع ناچیز اور اپنی پسندیدہ اسکالرز اور ثناء کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. درود پڑھتے رہیے. شان رمضان نعمت افطار ٹرانسمیشن، اور یہ ہے خصوصی سیگمنٹ فار لیڈیز. ہم بات کر رہے ہیں جناب آج ماہ رمضان اور خواتین میں تزکیہ نفس کے تعلق سے، یعنی پیوریفیکیشن آف ہارٹ. اور یہ بہت پیارا موضوع ہے اور اس بات کا متقاضی ہے کہ اسے غور سے سنا جائے اور اپنی زندگیوں کو جناب سدھارا جائے، کچھ چینجز لائے جائیں. اب اس موقع پہ بہت ضرورت ہے، میں سمجھتی ہوں. رمضان آیا یہ تزکیہ کرنے کے لیے. میں آپ کی سمجھاؤں گی اور انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد، بالخصوص حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اگر بات ہو تو جناب یہ بنیادی مقاصد میں سے اہم ترین مقصد ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ تزکیہ کرنے آئے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ. آپ اس حوالے سے روشنی ڈالیں اور میری بہنوں کو سمجھائیں کہ یہ کیوں ضروری ہے تزکیہ نفس. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. آپا کی جانب سے بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنا تزکیہ نفس کرنے کی ہر دم توفیق عطا فرما. اور یہ ایک وہ سلسلہ ہے جو ہمیشہ جاری رہنے والا ہے، یہ کہیں رکنے والا نہیں ہے. دیکھیے جو لفظ تزکیہ ہے یہ خاص باب تفعیل کا مصدر ہے. زکا یزکی تزکیہ یعنی ستھرا کرنا، پاک کرنا. اور اس کا جو نفس ہے وہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ اس کا نفس ہے، یعنی نفس کا تزکیہ کرنا، یعنی دل کو صاف کرنا. نفس کا تزکیہ کس طرح سے کرنا؟ ایک عام سی مثال ہے کہ انسان اپنے آپ کو مینٹین رکھنا پسند کرتا ہے. ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو ہر چیز سے پاک و صاف رکھتا ہے. ڈریس اس کا ویل ہونا چاہیے، وہ خود
اپنے آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے. اس کے ایک مثال ہے اس کے نیلز بڑے ہیں, صحیح مثال لائیو خواتین کے لحاظ سے, اور مستقل ایفرٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھائی. ایسے ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت لگیں, اچھے لگیں, تو یہ تو انسان کا ظاہر ہے جس کو وہ بیسٹ بناتا ہے کہ یہ ہمارا ظاہر ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا بندوں کے تزکیے کے لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہاں میں تشریف لائے. تو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں فرمایا, اور اس سے پہلے بھی ایک بات, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر فرما لی تو پھر دعا فرمائی. سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. مفہوم پیش کر رہی ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ رب میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دی, اب تو نے جس کا وعدہ فرمایا تو اس کو بھیج تاکہ وہ تیری آیات تیرے بندوں پر تلاوت کریں, پھر انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھائیں اور اس کے بعد ان کا تزکیہ کریں. تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی. تو سورہ جمعہ میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جہاں میں تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایک پروسیس تھا, جو ایک مرحلہ تھا, اس میں پہلی چیز کہ وہ آیات کی تلاوت کرنا, دوسرا تعلیم و تعلم کا پروسیس مکمل کرنا, اور جب وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد تزکیہ نفس کرنا. اور تزکیہ نفس بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کے اندر جو دل میں برائیاں ہیں, جو کفر و شرک کی چیزیں ہیں, جو حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, اس کو ایسا صاف کر دینا کہ دل کو انوار تجلیات کا مرکز بنا لینا کہ اللہ رب العزت کا نور ہی اس دل میں آنا ہے اور کسی کا خیال نہیں آنا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد اور دیگر انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد ہی اصل کیا تھا کہ نفس کا تزکیہ کرنا, کہ انسان کو اپنے نفس کو کس طرح سے پاک و صاف رکھنا. اور اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا نا کہ مومنین پر احسان کیا. اس رب نے جتایا کہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک نبی ان پر مبعوث فرمایا جو اس کی آیتوں کی تلاوت بھی کرتا ہے اور نفس کا تزکیہ بھی فرماتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت خوب گفتگو کی ہے بھائی, ماشاءاللہ. خوش رہو, سلامت رہو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم بات کریں تصوف میں, ہم بات کریں یعنی روحانیت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, تو یہاں ہم دیکھتے ہیں یعنی اہل اللہ کی جو جماعت ہے, یہ جو صوفیاء کی جماعت ہے, یہاں تزکیہ نفس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. اس پہ روشنی ڈالیے. شکریہ ندا. دیکھیں, انسان جسم اور روح کا مرکب ہے. جسم اس کا اس وقت تک ساتھ ہے جب تک روح اس کے اندر موجود ہے. روح چلی جائے تو انسان چلتا پھرتا جو تھا وہ ختم ہو گیا, اب وہ ایک لاش بن گیا, اس کی وجود, اس کی شخصیت کا خاتمہ ہو گیا جب وہ روح نکل گئی اس میں. تو انسان اپنی اسی زندگی سے سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم, تو انسان اس زندگی میں صحت اور بیماری دونوں اس کے ساتھ لگی ہیں. جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ معالج کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, طبیب کے پاس جاتا ہے. کچھ ایسی بیماریاں جو ظاہری نظر نہیں آ رہی, یہ وہ بیماریاں جو روح کو لگی ہوئی ہیں, جو اندر نفس کو لگی ہوئی ہیں. اب اسلامی تعلیمات کی غایت بھی آپ دیکھیں تو وہ تزکیہ نفس ہے, کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد یہ کہ نفوس کو پاک کرنا, اور اسلام کی فطرتاً پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے. ظاہر بھی پاکیزہ ہو اور باطناً بھی انسان پاکیزگی کا حامل ہو. تو جب انسان کو روحانی بیماریاں لگی ہوتی ہیں تو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسے مرشد کی, کسی ایسے روحانی رہنما کی جس کے پاس وہ جا کے محبت سے بیٹھے. تو صحبت, تربیت اور ساتھ ریاضت, یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرنا شروع کرتا ہے. ان میں سے ایک چیز کی بھی کمی رہ جائے تو تزکیہ نہیں ہو پاتا. اب یہ بیماریاں جیسے سعدیہ نے بھی ذکر کیا, دل کی بیماریاں جو آپ کو ظاہری پتہ ہی نہیں چلتی, حسد ہے, نفاق ہے, جھوٹ ہے, خود غرضی ہے, خود پسندی ہے. انسان علم میں کمال کو پہنچ گیا, اب وہ بڑا عقل مند ہے, بڑا دانا ہے, یا کسی بڑے منصب پر آپ فائز دیکھیں کسی کو, وہ کہے گا کہ یہ تو میں ہی ہوں جو عقل مند ہوں, اس لیے میں اس عہدے پر ہوں. تو خود پسندی اس کی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب وہ ظاہراً تو بڑا اجلا پھرتا ہے, مگر کیا ہے, روحانی بیماریاں اس کو کھوکھلا کر رہی ہیں جس سے اس کی عاقبت تباہ و برباد ہو رہی ہے. تو صوفیاء نے اس لیے اپنی ذمہ داری اس بات کو بنا لیا کہ جو لوگ آئیں
وہ نیکوکار ہیں یا گناہگار ہیں، ان سب کو اس محبت سے نوازنا تاکہ وہ اس راہ پر گامزن ہو جائیں۔ یہ کانٹے ہیں، یہ بیماریاں ہیں جس سے انسان کی اصل روح کی نشو و نما نہیں ہو پاتی۔ آج ہم جو کہتے ہیں نا برائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، خیر اور شر میں تمیز نہیں ہو رہی، وجہ یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ نہیں ہو رہا، اس طرف بندہ دھیان نہیں دے رہا۔ ظاہری بیماریوں کا تو علاج ڈھونڈتا ہے مگر روحانی بیماریوں کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ روحانی بیماریوں کی جانب توجہ کرنی ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں سعدیہ کہ جنہیں اپنا کر نفس کی اصلاح اور یعنی اس کی تربیت کا سامان کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر یعنی ہمیں یہ بتاؤ کہ گریجولی ظاہر ہم شروع کریں گے ایک روٹ لیول سے، لیکن اس کے بعد پھر ہمیں وہ مرتبہ کمال وہاں تک بھی تو پہنچنا ہے، کیا پہنچ سکیں گے؟ کیا کرائیٹیریاز سیٹ کرنے ہوں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایک چھوٹی سی چیز جس کو میں ڈیفائن کرنا چاہتی ہوں کہ یہ انسان کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو اپنے اندر اس چیز کو لانا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اپنے اندر سے جو انا کا لفظ ہے وہ نکالنا ہے، یعنی میں انا نکال دیں، عربی کی انا بھی اور اردو کی انا، اردو بھی دونوں۔ پھر نحنو ہے، ہم بھی نہیں ہیں، پھر اس کے بعد ہے لی، پھر ہے اندی۔ تو یہ چار ایسے پروسیس ہیں کہ جس سے انسان کو نکل جانا ہے۔ اس کے بعد اپنا آپ صرف اور صرف رب کے سپرد کرنا ہے۔ دیکھیے جب انسان نیک اعمال کی طرف آتا ہے تو وہ پہلی چیز یہ اپنائے کہ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگا لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ پھر دوسرے نمبر پہ وہ مراقبہ کرے میں نے کر تو نہیں لیا ہے گناہ۔ تیسرے نمبر پہ وہ محاسبہ کرے کہ میں نے کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ وہ مواخذہ لے کر یہ آئے کہ دن بھر میں اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے نفس کے ساتھ شرط لگائی تھی اگر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اب مجھے اس کو سزا دینی ہے عبادات سے، کہ اللہ رب العزت کے آگے جھکنا ہے، اپنے نفس کو سزا دینی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ صبح اٹھے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگا لے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، پھر اس کے بعد اس کا مراقبہ کرتے رہے کہ میں کر نہ لوں، اس کے بعد وہ اس کو دیکھتا رہے، اس کا محاسبہ بھی کرے کہ بھئی میں نے کتنی نیکیاں کتنے گناہ کیے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر وہ استغفار کرے رب کی بارگاہ میں کہ میں نے یہ گناہ کر لیا ہے تو رب تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر اچھائیاں ہوئی ہیں تو اس کا شکر ادا کر کہ اللہ رب العزت تجھے توفیقات میں، تیری توفیقات میں وہ اضافہ ہوتا رہے ان چیزوں کا۔ اور پھر سب سے اہم بات ہے، سب سے خاص بات ہے جو آپ نے کہا نا، مرتبہ کمال تک بندہ جب پہنچے گا، مرتبہ کمال کے لیے ایک تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر دم دعا کرنی ہے کہ وہ رب ہمیں تزکیہ نفس عطا کرے، اور کس کے صدقے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ تو عشق رسول ہونا بہت ضروری ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی آگ لگے گی تو تمام جھاڑیاں، تمام چیزیں، ہر چیز جل جائے گی اس سے، اور صرف عشق رسول جب آئے گا تو وہ مرتبہ کمال تک لے کر جائے گا۔ لیکن اگر عشق رسول نہیں ہوگا تو مرتبہ کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ پروسیس ہے، جب آپ ان گناہوں سے رکیں گے تو عشق رسول عطا ہوگا، تو اطاعت رسول میں آئیں گے، اطاعت الہی میں آئیں گے، اور یہ کمال بندگی کو چاہتے رہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جیسے آپ نے جو بات کی تو پرہیز بھی ضروری ہے، خالی دوا کام نہیں کرے گی جب ایسے ہی ہے، تک اس طرح کا پرہیز نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات آپ کی جانب سے آئی ہے، گفتگو آپ نے کی ہے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی اور میں چاہتی ہوں میری پیاری بہر ایک کلام شامل کرو۔ نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، اور ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، کہ ضبط
جذبات لازمی ہے یہاں، ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے، سبحان اللہ، اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، کہ ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، اور ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، کہ گرد راہ جھاڑنے کی سوچ تجھے، اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے، اس کو جی جناب مسکراتے ہوئے اپنے تزکیے کا سامان کریں گے، اپنے قلب کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس عہد کے ساتھ یہ سیگمنٹ شروع کر رہی ہوں، اور یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے ہمارے پروگرام کا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں تزکیہ نفس یعنی پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے تعلق سے، اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آج جتنی مائیں، جتنی بہنیں، جتنی بیٹیاں ہمیں اس وقت دیکھ رہی ہیں، وہ اس کو خود بھی سمجھیں اور پھر اپنے متعلقین تک، اپنے بچوں تک، اپنے زیر اثر زیر تربیت تک اس پیغام کو پہنچائیں۔ وہ اپنے لیول پہ، اپنے سطح پہ اس کو سمجھیں، اور پھر گھر دیکھیے کتنا پیارا ہوگا، جنت نما ہوگا، اور ہم سب اچھی اچھی باتیں سیکھیں گے، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں۔ جناب، تزکیہ نفس کے دینی اور دنیاوی فوائد کیا ہیں یہاں پر؟ شکریہ ندا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ فجر میں، یا ایھتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور آپ غور کریں تو نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ گیا، تو اب اللہ کی طرف جو واپس لوٹنے کا سفر ہے اس میں فرمایا کہ وَادْخُلِی فِی عِبَادِی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، اور پھر فرمایا وَادْخُلِی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو وہ جو سٹرگل ہے ایک بندے کی کامیابی کی، قد افلح من زکاہا میں بھی یہی فرمایا، تیرے نفس کا تزکیہ ہو گیا تو کامیابی تم نے پا لی۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک انسان جو سیلف لیس ہے اور ایک سیلفش ہے، آپ دونوں کا آپ دنیا میں مشاہدہ کریں تو سیلفش فرد جہاں کہیں ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے رونتے ہوئے چلا جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس جو سیلف لیس ہے، جو چاہتا ہے دوسروں کو فائدہ ملے، وہ احسان کے اس مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے کہ پھر اسے یہ موت بھی مٹا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، وہ باقی رہتا ہے، ابدی حیات اسے مل گئی۔ آج لوگ کیسے یاد کرتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کو، آج خواجہ اجمیر کو، حضور داتا صاحب کو، ننگے پاؤں جاتے ہیں، بامراد وہاں سے پلٹ کر آتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے اپنے نفوس کو پاک کیا، زندگی ایسے گزاری کہ اب حیات دائمی انہیں عطا ہو گئی، اور اس کا قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر ہے کہ ہم نے جب انہیں زندہ کر دیا تو اب انہیں کوئی چیز مار نہیں سکتی۔ تو یہ ایسی زندگی ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں ایسے جو قرب نوافل کے ذریعے میرے قریب آ جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہاں تک آیا کہ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، یعنی اللہ کی تجلیات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ دیکھیں یہ مقام کب ملا اس کو؟ جب اس نے اپنے نفس کو ہر طرح کی آلائشوں سے پاک کر لیا، اب
اس کے بعد اس کا سننا رب کا سننا ہے، اس کا سبحان بولنا گویا رب کا بولنا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف اور غم سے انہیں بے نیاز وہ کر دیا گیا. مستقل کی جو سکینت ہے، جو سکون ہے، جو طمانینت ہے وہ حاصل ہو گئی وہ نا. انہیں اب کوئی عطا کر انزائٹی دی نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، بالکل ایسے ہی. زندگی جو ہے وہ سکون سے گزر رہی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو گیا ہے اور وہاں سے سکینت کا نزول ہوا ہے. میں آپ کی سمجھاؤں گی اور مجھے یہ بتاؤ کہ اب یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، وہ مہینہ جسے برکت دے دی گئی، یہ تزکیہ بھی تو کر رہا ہے، ہمارا ٹرینر بھی تو ہے. تو بینگ اے ٹریننگ کیا ہمیں کرنا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابتدا سے بات ہو رہی ہے تزکیہ نفس کرنا نا، کہ اپنے نفس کا کس طرح سے تزکیہ کیا جا سکتا ہے. اور یہ رمضان المبارک ایک بہترین ذریعہ ہے تزکیہ نفس کا. کیونکہ دیکھیے اللہ رب العزت کو انسان کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ اپنے اندر کی باطن کی ان برائیوں کا نہ نکال دے کہ جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا. تو ہمیں ضروری ہے ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنا، تبھی تو ہم تزکیہ نفس حاصل کریں گے کہ اپنے نفس کو بالکل پاک و صاف کر دیں گے. اور رمضان المبارک ایک بہترین ذریعہ ہے. اور یہ دیکھیں پورے منتھ کی ایک بہترین پریکٹس ہے. اس پریکٹس کو جب ہم کرتے رہتے ہیں تو پورا من جو عادت ہو جاتی ہے تو وہ پھر آگے چلتی رہتی ہے. اور یوں کرتے 11 مہینے کے بعد 12واں مہینہ پھر رمضان المبارک آتا ہے تو وہ پریکٹس جاری رہتی ہے. اگر انسان خالص نیت کے ساتھ اس بارگاہ میں جھک کر یہ دعا کرے کہ وہ رب توفیق دے کہ جس طرح رمضان میں اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا، اپنے نفس پر کنٹرول کیا، ویسے ہی کرنا ہے. دیکھیے لوہے پہ زنگ لگتا ہے تو وہ ریگ مال استعمال کیا جاتا ہے نا، کہ جس سے لوہا بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، اس کا زنگ صاف کر دیا جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان کے دل میں بھی داغ دھبے لگتے ہیں، بغض کے، حسد کے، کینے کے، ساری چیزوں کے. تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ کو ایسے اعمال کو اپنانا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا ہے. اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان چیزوں میں کمی کرے. یعنی سب سے پہلے قلت کلام، یعنی وہ بات کرے تو بس جو بہت ضروری ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی باتیں ہو رہی ہوں تو وہ ان میں گم رہے. پھر قلت منام، کہ کم سوئے اور راتوں کو جاگ کر اس بارگاہ میں حاضر ہے. بھی آپ نے بات کی نا کہ جب انسان نوافل سے رب کا قرب حاصل کرتا ہے تو راتوں کی عبادت اس رب کو بہت پسند ہے اور وہ اپنے بندے کو پکارتا ہے. اور پھر جب بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ اپنے شان کے مطابق عطا کرتا ہے. تو قلت کلام، قلت طعام، کہ کھانے پینے میں اب یہ نہیں کہ ہر وقت آپ کو مرغ و مسلم چاہیے یا ایسی چیزیں، وہ نفس کو آپ کے تابع نہیں کرتی، پھر آپ نفس کے تابع ہو جاتے ہیں. تو نفس کو اپنے تابع کرنے کے لیے اس کو سزا دینا ضروری ہے کہ جس چیز کا وہ تقاضا کرے اس سے انکار کرتے جائیں. جب اس لیول پر آ جائیں گے تو اللہ رب العزت کے کرم سے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوگا. تو وہ علامہ اقبال نے بڑا خوبصورت انداز میں فرمایا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ وفا کا تقاضا ہے کہ انسان اپنا جب تزکیہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے عطا کرتا ہے. سبحان. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی اور آپ کو اپریشیٹ کروں گی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں سپاس گزار ہوں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، آپ کی ماشاء اللہ پرمغز اور سیر حاصل گفتگو آج بھی آپ کی جانب سے رہی. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور شکر گزار ہوں، آپ کی سپاس گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اور خوبصورت آپ کا یعنی انداز نعت خوانی ہے. آپ جانتی ہیں کہ ہم آپ کے کتنے بڑے فین ہیں. تو آخر میں چاہوں گی کہ آپ کی آواز ہو اور ایک خوبصورت سا کلام ہو جناب، اس میسج کے ساتھ کہ ان چیکڈ لائف نہیں گزارنی، اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا ہے. اور یہ جو اسپریچول گرومنگ ہے، یہ جو گروتھ ہے، اسپریچول روحانی ترقی ہے، مرحلہ وار لعلکم تتقون کا جو فلسفہ ہمیں رمضان دے رہا ہے، مرحلہ وار ہم نے یہ سیڑھیاں چڑھنی ہیں اور ہمیں درجۂ کمال تک، جیسے سعدیہ نے بھی کہا، پہنچنا ہے. اور اپنے آپ کو یہ جو سیلف کنٹرول ہے نا، اس کو بڑھائیے. یہ بہت کم ہے آج کل. جس کا سیلف کنٹرول بڑھتا چلا جائے گا، ایک تجزیہ اور سروے کے مطابق وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوئے، بڑے عہدوں پہ فائز ہوئے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو کوئے نبی سے آنا سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آنا سکے
سکے ہم راحت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی کہ تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو کہ جب پوچھا تو کہنے لگے جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو جنت ہی کچھ ایسی تھی پاس بلایا پاس بٹھایا جلوہ دکھایا خالق نے پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے تو یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی یہ تو آخر ہونا ہی تھا چاہت ہی کچھ ایسی تھی اور قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا کیوں نہ فرشتے پیارے سے ملتے کیوں نہ فرشتے پیارے سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی کیوں نہ فرشتے پیارے سے ملتے نسبت ہی کچھ ایسی تھی یاد رہی نا جنت ہم کو وہ جنت ہی کچھ ایسی